السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج میں جس عورت کی زندگی سے پردہ اٹھا رہی ہوں وہ ان بد نصیب عورتوں میں سے ہے جو سب کچھ لٹانے کے باوجود تہی دست و تہی دامن رہتی ہیں۔ اس عورت کا نام مریم ہے۔ یوں تو مریم کا تعلق محنت کش گھرانے سے تھا، مگر باپ اپنے کاروبار کی وجہ سے بیٹی کو زیادہ پیار نہ دے سکا۔ اس محرومی کا خمیازہ اس نے بڑھاپے میں یوں بھگتا کہ بیٹی کے دکھ میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مریم کا شوہر خوشحال آدمی تھا، مگر اپنی والدہ اور بہنوں کی ہر بات کو مقدم جانتا تھا۔ جو مریم کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس کو طلاق دلوانا چاہتی تھی، ان کی سازشوں کا شکار ہونے کی وجہ سے مریم سخت ذہنی اذیت میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی، ورنہ شوہر کب کا اس کو گھر سے نکال چکا ہوتا۔ نعیم کو بیوی سے محبت تو تھی، لیکن وہ اپنی ماں اور بہنوں کے بھڑکانے کی وجہ سے اکثر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا اور بیوی کو دھنگ کر رکھ دیتا تھا۔ تاہم اس کو اپنی بیٹی طاہرہ سے بڑی محبت تھی، اور یہی محبت دونوں کے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی تھی جس نے انہیں مقدس بندھن میں باندھے رکھا۔ وقت گزرتا گیا، طاہرہ بڑی ہوئی تو اس کو ماں کی مظلومیت اور بے بسی کا احساس ہوا۔ اس نے باپ کو سمجھانا شروع کیا اور وہ سارے ظلم باپ کو بتانے لگی جو اس کی دادی اور پھوپھی اس کی ماں کے ساتھ روا رکھتی تھی۔ اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نعیم بھی سمجھ گیا اور بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کنبے کی زندگی سکون و سکھ سے گزرنے لگی۔ اس نے والدہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کا خرچہ علیحدہ مقرر کر دیا۔ نعیم کاروباری آدمی تھا، سارا دن کاروبار میں مصروف رہتا تھا۔ طاہرہ سادہ لو اور فطرتاً کم گو لڑکی تھی، لہٰذا مریم نے زمانے کے حالات سے ڈر کر میٹرک کے بعد بیٹی کو گھر بٹھا لیا۔ اب اس کو طاہرہ کے رشتے کی فکر تھی۔ وہ جلد از جلد بچی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی نعیم اچھے موڈ میں ہوتا، مریم اس سے کہتی کہ کچھ بیٹی کی فکر کرو، اس کو بیاہنا ہے، کسی سے رشتے کے لیے کہو۔ نعیم جواب دیتا، میرے پاس بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، پھر فکر کس بات کی ہے؟ فکر اس بات کی ہے کہ تم نے خود کو برادری سے الگ کر رکھا ہے، لہٰذا تمہاری لڑکی کے رشتے میں وہ لوگ نہ سنجیدہ ہیں نہ ہی تمہارے خیرخواہ ہیں۔ تمہاری والدہ اور بہنیں بھی ہر وقت میرے بارے میں الٹے سیدھے کلمات کہتی رہتی ہیں، ایسے میں بھلا ہماری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ اس کی تم فکر مت کرو، میں اپنے دوستوں سے ذکر کروں گا، وہ سب مجھ کو جانتے ہیں، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ ہماری طاہرہ ایک اچھی اور نیک لڑکی ہے، وہ لاکھوں میں ایک ہے، بھلا ایسی لڑکی کو رشتے کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ یہ باپ کی خوش فہمی تھی، کیونکہ اچھے رشتوں میں مقدر کا دخل بھی ہوتا ہے۔ بے شک طاہرہ ایک اچھی بچی تھی، لاکھوں میں تھی، اکلوتی اور لاڈلی بھی تھی، لیکن نعیم صاحب کا بیٹا بھی تھا اور وہ بھی اکلوتا مگر لاکھوں میں ایک نہ تھا، بلکہ دولت اور لاڈ پیار کی وجہ سے بالکل ہی نکما، کامچور، لالچی اور گیا گزرا ہو گیا تھا۔ ماں باپ نے بہت چاہا کہ وہ کچھ پڑھ لکھ جائے، مگر لکھنے پڑھنے کی بجائے بے فکرے دوستوں کے ساتھ غلط مشاغل میں پڑ گیا۔ وہ نہ پڑھائی کی طرف راغب ہوا اور نہ اسے اپنے باپ کے کاروبار میں کوئی دلچسپی تھی، جس نے نہایت جانفشانی اور محنت و مشقت سے دولت کمائی تھی اور معاشرے میں خاص مقام پیدا کیا تھا۔ ایک اکلوتا لڑکا بعد میں سب کی تباہی کا باعث بنا۔ نعیم کا ایک دوست کینیڈا میں قیام پذیر تھا، جس کے ساتھ اس کے کاروباری تعلقات بھی تھے۔ کئی بار وہ شہاب سے ملنے کینیڈا بھی جا چکا تھا۔ نعیم نے اس سے طاہرہ کے رشتے کا ذکر کیا تو اس نے کہا، دوست، طاہرہ جیسے تمہاری بیٹی ہے ویسے میری بھی بیٹی ہے، اگر تم برا نہ مانو تو میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لو اور اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دو۔ بے شک وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا ہے، مگر ایک اچھا اور نیک لڑکا ہے، اس سے زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوست کی باتوں نے نعیم کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ نصرت معذور ہے اور اس کی بیٹی خوبصورت اور لاکھوں میں ایک ہے، بس اس نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی اور بیوی سے مشورہ تک نہیں کیا، جبکہ اکلوتی بیٹی کو 7 سمندر پار بیاہنے پر وہ ہرگز راضی نہ تھی۔ ایک دن کینیڈا سے شہاب کا فون آیا، وہ بیٹے کے لیے شادی کی تاریخ مانگ رہا تھا، اب تو بیوی کو بتانا ہی تھا۔ مریم نے سنا تو سر پیٹ لیا، اس نے کہا، ایک بار لڑکے کو بلا کر ہم سے ملوا تو دو، پھر تاریخ دینا، مگر نعیم نے ایک نہ سنی۔ اس نے یہی کہا کہ تم عورتیں عقل کی اندھی ہوتی ہو، میں اپنے دوست پر اعتبار کرتا ہوں، وہ میرے بچپن کا دوست ہے، مجھ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اور تم لڑکے سے مل کر کیا کرو گی؟ میں نے مل لیا، بس یہی کافی ہے، لڑکا کوئی چور چکا یا بد کردار تو نہیں ہے۔
حیدر مقررہ پر بارات آ گئی، مگر خوشی کی جگہ غم لے کر، کیونکہ دلہا لنگڑا تھا، جس کو دیکھ کر سبھی کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ مریم نے اس کو اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا، مگر لڑکی نوحیز عمر میں تھی، رو رو کر ہلکان ہوئی جاتی تھی، کیونکہ اس کو 7 سمندر پار پردیس اور لنگڑا دلہا قبول نہیں تھا۔ نعیم نے بیٹی کو بھاری جہیز دیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ لڑکیاں زیورات اور قیمتی ملبوسات سے خوش ہو جاتی ہیں، یہی نہیں وہ خود بارات کے ساتھ کینیڈا گیا اور طاہرہ کو وہاں ایک مکان بھی خرید کر دے کر آیا، تاکہ اس کی بیٹی کسی کی محروم منت نہ ہو اور وہاں بھی راج کرے۔ اس نے ایک کثیر رقم بھی بیٹی کے نام بینک میں جمع کرا دی۔ طاہرہ کا شوہر بیوی کو کینیڈا ساتھ لے گیا، مگر اس کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی گئی جو اس کی ماں کے مقدر کا حصہ بنی تھی۔ اتنا بھاری جہیز بھی اس کے سکھ کا ضامن نہ بن سکا اور اس کی ذات ساس نندوں کے زیر عتاب آ گئی۔ عورت جو کائنات کا حسن کہلاتی ہے، نہ جانے کیوں کبھی کبھی ساس نندوں کے روپ میں کائنات کی بدصورتی کا باعث بن جاتی ہے۔ فطرتاً طاہرہ صابر لڑکی تھی، وہ زمانے کا ہر وار ہنس کر سہ گئی، کیونکہ شادی کے بعد ہر سال ایک بچے کی ماں بن جاتی تھی۔ یوں بیاہ کے چوتھے سال وہ 3 ننھے منھے بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ممتا سے مجبور اپنے بچوں کی خاطر وہ بیچاری ضبط و تحمل کے ساتھ حالات کے وار سہتی رہی۔ ادھر باپ کی بے اندازہ دولت کی وجہ سے اس کے بھائی نصرت میں تکبر حد سے بڑھ گیا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کینیڈا جا کر تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس کو نعیم نے معمولی پس و پیش کے ساتھ قبول کر لیا۔ بہن نے بھی بھائی کی خواہش کا احترام کیا، مگر نصرت نے کینیڈا جا کر بہن کی زندگی میں انگارے بھرنے شروع کر دیے اور بہنوئی سے لڑنا جھگڑنا اس کا معمول بن گیا۔ نصرت کو پتا تھا کہ یہ گھر جس میں اس کا بہنوئی رہتا ہے اس کے باپ نے خرید کر دیا ہے، پس وہ اس عمارت کو اپنی کہنے لگا اور بہنوئی کے ساتھ حقارت سے پیش آنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اس گھر پر اس کا بھی حق ہے۔ وہ ہر وقت بہن کے شوہر کو تانے دیتا اور وہ یہ کہہ کر گھر پر اپنا حق جتاتا کہ یہ میرے باپ کی عطا کردہ جگہ ہے۔ دن رات کی چیخ چیخ سے تنگ آ کر طاہرہ کے سسرال والوں نے گھر بیچ دیا اور اس رقم سے نیا گھر اپنے نام سے خرید لیا۔ گھر بیچتے وقت انہوں نے طاہرہ کو یقین دلایا تھا کہ نیا مکان بھی تمہارے نام سے خریدیں گے، اسی لیے اس نے دستخط کر دیے، مگر جب نیا مکان خریدنے کا وقت آیا تو طاہرہ کے شوہر نے اپنے نام سے خرید لیا۔ یہ مکان طاہرہ کے لیے مزید دکھوں کا پیغام لے کر آیا۔ بات بات پر زبانی لڑائی بڑھ کر مار کٹائی تک جا پہنچی۔ ادھر بھائی بہن کو تنگ کرتا کہ جو مکان بیچا ہے اس میں سے مجھ کو بھی حصہ دو، ادھر شوہر اور سسر کہتے کہ پاکستان جا کر اپنے حصے کی جائیداد میں سے ہمارا تمام حصہ لے آؤ ورنہ واپس مت آنا۔ پردیس میں طاہرہ کا سننے والا کوئی نہ تھا۔ تنگ آ کر اس نے تمام حالات اپنے باپ کو لکھ دیے۔ وہ خط پڑھ کر تڑپ اٹھا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ دور پردیس میں بیٹی کو بیاہنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں طاہرہ پاکستان پہنچ گئی۔ ان لوگوں نے نصرت کے مطالبات سے تنگ آ کر اس کو پاکستان بھیج دیا تھا کہ جا کر باپ سے کل جائیداد کا باقی حصہ بھی لے آؤ، تاکہ ہم یہاں تیرے بھائی کو بھی خوش دے کر اس سے جان چھڑا سکے، جو ہمارے گھر میں رہتا ہے اور جانے کا نام نہیں لیتا۔ بچے شوہر کے پاس تھے۔ طاہرہ پاکستان اکیلی آئی تھی۔ نعیم نے چند دن غور کیا، پھر یہ سوچ کر جائیداد تقسیم کر دی کہ شاید اس سے بیٹی کے دکھوں کا ازالہ ہو سکے۔ جائیداد آدھی آدھی تقسیم ہونے کے بعد 15 دکانیں اور 2 کوٹھیاں طاہرہ کے حصے میں آئیں، لیکن باپ نے باقی جائیداد اپنے ہی نام رہنے دی، کیونکہ جانتا تھا کہ نصرت عیاش اور بیوقوف ہے، اب اس قابل نہیں ہے کہ اپنے حصے کی جائیداد سنبھال سکے۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ ناحق بیٹے کو کینیڈا بھیجا کہ اس نے جا کر بہن کی اچھی بڑی زندگی چیرن کر ڈالی۔ طاہرہ جائیداد کا بٹوارا نہیں چاہتی تھی، مگر بچوں کی خاطر اس نے اپنا حصہ لے لیا تاکہ سسرال والے اس کو سکون سے بچوں کے ساتھ رہنے دیں۔ وہ تمام کاغذات لے کر سسر کو دینے کینیڈا چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے فوراً بعد باپ اس کے دکھ کا بوجھ نہ سہ سکا اور اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ باپ کی موت سے بے حال طاہرہ کو فوراً واپس آنا پڑا، مگر اس نازک وقت میں نہ تو شوہر آیا نہ سسر، البتہ نالائق بھائی ساتھ آ گیا۔ اور وہی باپ کے تمام کاروبار کا مالک تھا۔ اس سانحے کے 3 ماہ بعد اس نے اپنی پسند کی لڑکی شازیہ سے کورٹ میرج کر لی، ماں کو بنا بتایا اور چپکے سے اس لڑکی کو گھر لے آیا۔ شازیہ اچھے خاندان کی نہ تھی، اس کے ماں باپ بہت لالچی تھے۔ جب ان کو علم ہوا کہ نصرت کی بہن کے نام آدھی جائیداد ہو چکی ہے
جس میں اس کا بھائی بھی مالک بن سکتا ہے، تو انہوں نے شازیہ کو سکھایا کہ تم نصرت سے کہو کہ وہ بہن کو قانونی دستاویزات منگا کر ساری جائیداد اپنے قبضے میں لے لے، ورنہ تم اس سے طلاق کا مطالبہ کر دو۔ بھائی نے بہن کو بیوی کے مطالبے سے آگاہ کیا اور مشکل بتائی۔ بہن آخر بہن ہوتی ہے، وہ بھائی کو افسردہ و مجبور نہ دیکھ سکی اور اس نے نصرت کے مطالبے پر جائیداد کے زیادہ حصے پر دستخط کر دیے۔ نصرت اور اس کی بیوی تو خوش ہو گئے، مگر طاہرہ پر سسرال کی طرف سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ شوہر نے طیش میں آ کر اس کو طلاق دے دی کہ ہم تمہیں صرف جائیداد کے لیے برداشت کر رہے تھے، ورنہ تم جیسی معمولی تعلیم یافتہ لڑکی جو کینیڈا آ کر ملازمت بھی نہیں کر سکتی کون برداشت کر سکتا ہے۔ اس دکھ نے اس کو نیا حوصلہ بخشا اور وہ پاکستان جانے کی بجائے سیدھی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ اس نے پولیس کو اپنی ساری بیتی کہانی سنائی۔ وہ پاکستان لوٹنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہاں اس کا شفیق باپ موجود نہیں تھا، بلکہ بے رحم بھائی تھا جو اس کی خوشیوں کا قاتل، اس کے جڑنے کا سبب بنا تھا۔ ہم پاکستان میں عورت کو وہ حقوق دینے سے کتراتے ہیں جو دین اسلام نے اس کو دیے ہیں، مگر غیر مذہب پھر بھی قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بے سہارا عورت کو محسوس نہیں کیا جو ان سے انصاف کی طالب ہوئی تھی۔ حکومت کینیڈا نے اس کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے گھر دیا اور بچے اس کی سرپرستی میں دے دیے۔ بچوں کے اخراجات ان کی حکومت برداشت کرنے لگی۔ طاہرہ نے حالات کی نزاکت کے تحت اس وقت جو فیصلہ کیا وہ اس کے بچوں کے مستقبل کے لیے مینار نور ثابت ہوا۔ وہ وہاں حالات کا مقابلہ کر رہی تھی، لیکن مریم یہاں بے بس و مجبور تھی۔ وہ بیٹی کے لیے شب و روز تڑپتی، نہ جیتی اور نہ مرتی تھی۔ وہ اب بہو بیٹے کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بیٹے کی محبت، نہ بیٹی کا قرب، نہ دولت اور نہ شوہر کے سانسے کی ٹھنڈی چھاؤں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عمر بھر صبر کرتی ہیں، پھر بھی ان کے دامن میں خوشیوں کے چند پھول بھی نہیں آتے۔ دنیا میں ان کی قدر ہوتی ہے اور نہ ہی صبر کا صلہ ملتا ہے، پھر بھی ہم سب مریم آنٹی کو سمجھاتے ہیں کہ صبر کیجئے، سوائے کہ اس کے سوا چارہ نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے صبر کا صلہ ضرور ملتا ہے اور مایوسی کفر ہے۔